اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر
بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زندگی پسند ہے، اللہ کے نزدیک جو زندگی محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ زندگی رب چاہی زندگی ہے۔ یعنی اللہ جس طرح چاہتے ہیں، دین اسلام جس طرح چاہتا ہے، دین شریعت جس طرح چاہتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا سرور کونین رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی گزاری جائے، اس طرح کی زندگی اپنائی جائے، اس طرح کی زندگی پر ہم عمل پیرا ہوں، عمل کرنے والے بنے۔ یہ اصل میں اللہ کو زندگی مقصود ہے۔ رب چاہی زندگی کے مقابلے میں اپوزٹ میں ایک من چاہی زندگی ہے۔ اس سے ایمان والا اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلے۔ اب دنیا میں رہ کر آدمی دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں رنگ کر دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر کبھی نفس کے بہکاوے میں، کبھی ماحول کے بہکاوے میں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدمی سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت ہے جس میں ماشاءاللہ ہر چیز کا حل موجود ہے۔ زندگی نہیں گزرنا تھا گناہوں میں، زندگی نہیں گزرنا تھا کوتاہیوں اور غفلتوں میں، حکم عدولی میں، لیکن ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں سے یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ بتا دیا، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے راستہ و طریقہ بتا دیا کہ اللہ پاک فرماتے میرے بندو توبہ کے ساتھ زندگی گزارو، ماضی کو گزرا ہوا زمانے کو، گزشتہ ایام کو یاد کرو، جن جن ایام میں اور جن جن دنوں میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر اب توبہ اور استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار یہ دو چیزیں اللہ کو بڑی پسندیدہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عجیب و غریب کہنے اور سننے کو لگتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایک بار کے بعد دوبارہ اور تیسری مرتبہ کے پکار پر اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کی ایک پکار پر اللہ دوستو اپنی طرف سے جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک عمل والا، ایک نیک بندہ پکارے، اس کے 2-3 مرتبہ کی پکار کا انتظار، اور گنہگار، خطا کار، سیاکار اگر تجھے بلائے اللہ آپ اس کے ایک پکار پر جواب دینے کے لیے تیار۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو اپنی نیکی پر، اپنے عمل پر بھروسہ ہوتا ہے، اور میرے گنہگار، خطا کار، سیاکار بندے کو میری رحمت پر امید ہوتی ہے، اس لیے اس کے ایک پکار پر میں فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اللہ پاک قرآن میں کئی مرتبہ یہ کم 90 مرتبہ اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ ایک جگہ تو 24ویں پارے میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
او میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، اے نبی جی آپ ان میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی گنہگار بنتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہے اور خطا کار و سیاکار بنتا ہے تو کسی کا کچھ نقصان نہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب گنہگار قبر میں جاتا ہے تو وہ سانپ اور بچھو گویا عمل کی شکل میں یہ ساتھ لے کر جاتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے سیاکاری کی وجہ سے، اس کی بدکاری کی وجہ سے میرے بزرگوں دوستو وہ اعمال کا برا نتیجہ ہوتا ہے جس کو وہ عذاب کی شکل میں سانپ اور بچھو کی شکل میں پاتا ہے۔ اور قبر کی ساری راحتیں فرمایا اسی کے اعمال ہوتے ہیں جن اعمال کو لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے بزرگوں دوستو وہاں قبر میں اس کے لیے وہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے تھے اے نبی جی ان ظالم لوگوں سے کہہ دو، ان گنہگاروں سے کہہ دو، ان شرابیوں سے کہہ دو، ان زانیوں سے کہہ دو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ سارے ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت جانتے ہوئے سارے کا علم رکھتے ہوئے پھر بھی اللہ کہتے میرے بندوں سے کہہ دو، میرے محبوب نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دو، بندوں سے کہہ دو، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھلا ہے۔ لا يعذب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، کوئی چیز ذرہ برابر دوستو اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ذرہ برابر ہو، ایک تنکے کے برابر ہو، فی السماوات جو کچھ زمینوں میں ہوگا، جو کچھ آسمانوں میں ہوگا، نہ تو کسی چھوٹی چیز کو نہ کسی بڑی چیز کو نہیں، الا فی کتاب مبین، وہ سب کچھ کھلی ہوئی کتاب میں دوستو ہمارے نام اعمال میں محفوظ کر لیا جائے گا۔ اگر آدمی کا یہ تصور ہو جائے، آدمی کا یہ خیال ہو جائے، ایمان والا اپنے ایمان پر محنت کرتے کرتے اپنے ایمان کی سطح کو اس لیول میں پہنچا لے ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوستو پھر آدمی سے غفلت اور گناہ نہیں ہوتے۔ ایک نوجوان ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا اور جا کر کہا حضرت ذرا سر پھٹے رہتی جی، شارٹ ٹمپر رہتی، ان کے بات کا انداز بھی ایسا چلتا، حضرت مجھے گناہ کرنے کی اجازت دو تاکہ میں گناہ کروں۔ اور اللہ والے میرے بزرگوں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں، وہ کسی باڑی گاڑوں کو رکھ کر یہ نہیں کہتے کہ کون ماٹھی میں لایا اس سے بات کرنے کا رنگ نہ ڈھنگ، ابھی پوچھ رہا سو کیا گناہ کرنے کی اجازت دیو، بھگو رہے اسے، نہیں، اسے بٹھا کر سمجھاتے ہیں بیٹا تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، حکم عدولی کرنا چاہتا ہے، کر، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس گناہ کرنے سے پہلے جس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس اللہ کے حکم عدولی کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، بیٹا ذرا اس کی زمین چھوڑ کر جا کر کہیں کر لے، جا مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تیرا دل چاہے جا کر گناہ کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے زمین سے ہٹ کر کہا جائے گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا بیٹا اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے، دیکھ کے چھت اللہ نے بنائی ہے، اس اللہ کی بنائی ہوئی چھت سے ذرا ہٹ کر کسی اور جگہ کو اختیار کر لے، وہاں جا کر گناہ کر۔ بیٹا تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو ذرا ان فرشتوں سے اپنے آپ کو غائب تو کر لے، جو فرشتے تیرے ہر عمل کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہم نے نگہبان کو رکھا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو لکھ لیتے ہیں، ذرا ان فرشتوں سے تو اوجل ہو جا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اور تیرا اللہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح شکاری
شکار کرنے کے لیے اپنی پوری دوستو نگاہ کو جما دیتا ہے جی، اور پھر پوری اس کی نگاہ جم جاتی ہے شکار پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے بیٹا، گناہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا لے، اوجھل ہو جہاں ناممکن ہی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جو کچھ تو کرے گا زمین گواہی دے گی، اس گواہی کو ذرا تو موچ دے، اس گواہی کو ذرا بند کر دے، پھر تیرا دل چاہے کر لے۔ تو وہ نوجوان جتنا زور میں آیا تھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، حضرت یہ ناممکن ہے کہ میں زمین چھوڑ کر جاؤں، آسمان کی چھت سے ہٹ کر جاؤں، فرشتوں کے نگاہ سے غائب ہو کر جاؤں، جو نام اعمال میرا تیار ہوگا اس میں وہ بات نہ آئے، اور پھر اللہ کی نگاہ سے میں اپنے آپ کو بچا کر گناہ کروں۔ اے حضرت یہ تو ناممکن ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بیٹا جا، جب یہ ناممکن ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے، یہی ایک راستہ ہے، کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے توبہ اور استغفار سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، کفل نامی ہے جی، اس کے پاس ایک عورت آئی اور پھر جو ہے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تجھے 60 درہم تو میں دے دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تو میرے ساتھ برائی کرے گی۔ اس نے پہلے دن تو جو ہے واپس چلی گئی، دوسرے دن دیکھا شوہر انتقال ہو چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ جب مالدار صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جب دوستو اہل مال صحیح معنی میں اپنے مال کا خرچ نہیں کریں گے اور محلے کے یتیم و مسکین و بیواؤں سے ان کی تعاون اور نصرت نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ گئی، جا کر کہا کہ میں راضی ہوں، 60 درہم جو ہے مجھے دے دے۔ 60 درہم لی، اور لینے کے بعد جیسے وہ قریب آتا گیا اس کے بدن پر کپ کپی آنا شروع ہو گئی اور چہرے سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا، اور آگے بڑھتے بڑھتے کہا بہن میں تیرے سے کوئی زبردستی نہیں کیا، میں تیرے ساتھ کوئی مجبور اور لازم ہونے کا معاملہ نہیں کیا، میں تو تیرے ساتھ ڈیل کی ہے 60 درہم پر تجھے راضی کیا ہے۔ عورت کہنے لگی خدا کی قسم آج تک میری زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں ہوئی، کبھی میں نے اللہ کا حکم نہیں توڑا، آج اس مجبوری نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ہرگز اس کام کے لیے آمدہ نہ ہوتی، میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ فرمایا جملے دوستو جو جملے دل سے نکلتے ہیں وہ دل سے ٹکرا جاتے ہیں، فوراً کفل کے دل سے ٹکرا گئے۔ کہا بہن اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ 60 درہم بھی رکھ لے، اور میں تجھ سے کوئی برائی نہیں کروں گا، راستہ کھلا ہے، چلا جا۔ وہ عورت تو آ گئی، یہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ یہ بندی جسے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس کا سہارا شوہر نہیں ہے، اور اس کے بچے ببل رہے ہیں، تلم رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اے اللہ اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اے اللہ اس نے کبھی تیرا حکم نہیں توڑا، اے اللہ میں بھی ایک کیسا خطا کار سیاکار مجرم ہوں، تو نے اتنا سب کچھ دیا، اتنا مال دیا، جوانی دی، صحت دی، سب کچھ رکھ کر اے اللہ میں نے تو آج تک جس طرح وہ بہن کہہ کر گئی ہے میں نے کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا، نافرمانی نہیں کی، اے اللہ آج تک میں نے تیرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کیا، بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، اچھا کام نہیں کیا، اے اللہ یہ عورت تو مجھ سے بدرجہ بہتر ہے، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے تیری نیک بندی ہے اور میرے پاس سب کچھ ہوتے ہیں، اللہ میں تیرا نافرمان ہوں۔ ساری رات یہ جملہ کہتا رہا، روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے دوستو اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سارا گاؤں جانتا ہے کفل کیسا آوارہ نوجوان ہے اور کیسا عیاش نوجوان ہے، لیکن دوستو صبح میں اس کے دروازے پر لکھا گیا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔
تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر لے کر کیا جانا ہے؟ جی من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جب اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے تو پھر جنت میں رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزارو۔ جیسا کھانا ہو، جیسی حور ہو، جیسا نہر ہو، جیسا پھل ہو، جیسے پھول ہو، قطوفها دانیہ، کہ پھل وہ جہاں بیٹھے گا وہاں آ جائے گا، کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے وہاں تک آ جائے گا، بیٹھ کر ہے تو وہاں تک آ جائے گا، لیٹ کر کھانا چاہتا ہے تو لیٹے لیٹے اس کے منہ کے پاس دوستو پھل حاضر۔ تو دنیا رب چاہی ہو، پھر جنت دوستو من چاہی ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کے لمحات کو گھنٹے، جی دن، ہفتوں، مہینوں، سالوں کو نہیں۔ کیا مطلب؟ نوجوان جس طرح کہتا ہے ابھی میری عمر ہی چھوئی کیا، ابھی میں نے دنیا ہی دیکھا کیا ہے، انجوائے کرو۔ جب میرے بال سفید ہونے لگے یا پھر میں گھر کا کونا پکڑ لوں اور جب میں لکڑی کے سہارے سے، عصا کے سہارے سے چلوں، ارے تب دیکھیں گے توبہ اور استغفار، تب دیکھیں گے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کو۔ اب تو بس صرف جی من چاہی زندگی گزارے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ زندگی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آنے کا وقت ہر کوئی جانتا ہے، ڈیٹ آف برتھ، لیکن ڈیٹ آف ڈیڈ یہ کوئی نہیں جانتا۔ کب کس کے ساتھ موت کا پیغام آ جائے، اور جب وہ آ جاتا ہے نہ تو محبتوں کے ذریعے سے اسے روکا جا سکتا ہے کہ میرے شوہر سے مجھے بے انتہا محبت، میری محبت میرے شوہر کی موت کے لیے آڑ بنے، ناممکن ہی۔ مال کے ذریعے سے روکا جائے، نہیں دوستو، ناممکن۔ حکومت اور طاقت کی بنیادوں پر موت کو روکا جائے، فرمایا ناممکن ہی۔ یہ وقت کب آئے گا پتہ نہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توابین میں لکھا ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ حضرت کے سامنے گانے والی گالتیاں جب گاتی تھی تو حضرت رقص کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرتا ہوا جی یہ کہہ کر گزرا، کیا یہ گھر کا مالک غلام ہے؟ غلام؟ تو کسی نے آ کر جواب دیا، نہیں، اس گھر کا مالک غلام نہیں ہے، وہ تو خود اپنے گھر کا مالک ہے، غلام نہیں ہے۔ تو جانے والے نے کہتے ہوئے گئے کہ اگر یہ بندہ ہوتا، غلام ہوتا تو اس طرح کی حرکت کو نہیں کرتا اور سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا۔ حضرت بشر حافی کی کان میں یہ آواز پڑی اور فوراً پوچھے کہ بھی اس نے کیا کہہ کر گیا؟ حضرت وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ یہ اس گھر کا مالک جی کون ہے، آقا ہے یا غلام ہے؟ اگر غلام ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا، اللہ کی حکم عدولی اور نافرمانی نہیں کرتا، وہ تو فرما برداری کرتا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتا۔ حضرت فوراً کہنے لگے، بھائی تو بات نہیں سمجھا، اس کوئی اللہ کا ولی آواز دے کر گیا ہے، غلام سے دنیا کا غلام نہیں بلکہ اللہ کی غلامی کو کہہ کر گیا ہے۔ اللہ کا اگر یہ غلام ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا۔ فوراً دوستو اس آدمی کے تلاش میں حضرت دوڑ لگاتے ہوئے، یہ حضرت پیدل چلتے ہوئے، بشر حافی عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں چپل نہ ہو، جوتا نہ ہو، فرمایا وہ ہدایت کی تلاش میں اور پھر اس آخرت کی تلاش میں حضرت بغیر چپل کے ہی دوڑ لگا کر اس آدمی کے پیچھے چلے گئے۔ اب گئے تو پھر ماشاءاللہ ملاقات ہو گئی، بھائی تم وہ باتیں اور ایک مرتبہ دہراؤ جو تم نے میرے گھر پر گئی ہے۔ تو صلی اللہ کے ولی نے پھر کہا کہ تم غلام ہو یا آقا، اگر تم آقا بن کر زندگی گزار رہے ہو، اگر غلام ہوتے تو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کرتے ہیں۔ کہا واقعتاً میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اس طرح کی زندگی نہ گزاروں۔
اور پھر ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تو دوستو پھر اللہ کے ولیوں میں ان کا مقام و مرتبہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا میرے بزرگوں دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو جوانی دی ہے، فرمایا یہ زندگی اور جوانی اللہ کی رضا والی زندگی میں، رب چاہی زندگی میں گزارنے کے لیے ہے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک کفن چور جی کفن جو مردوں کا چرایا کرتا تھا، خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ قبر کھودا تو قبر میں جس کا کفن چھینے کے لیے گیا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ دوڑنے لگا جی، کسی نے کہا او بھائی رک، پہلے معلوم تو کر کے اس کا معاملہ اس کے ساتھ کیوں ہوا۔ فرمایا کہ جو نماز کے اندر سستی کیا کرتا تھا، یہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وقت پر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اللہ کے گھر کی طرف ہو جائے، سستی اور کاہلی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ادھر سے موڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری دوستوں قبر کھولنے کی کوشش کی، قبر کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ جی خنزیر کی طرح بدل چکا ہے۔ پھر یہ جب دوڑنے لگا تو آواز دینے والے نے آواز دی، معلوم بھی ہے کہ ایک اس گناہ کا جرم ہے، یہ اس گناہ کا جرم ہے کہ دنیا کے اندر شراب نوشی کرتا تھا جی، شراب پیا کرتا تھا اور زنا کیا کرتا تھا، اور فرمایا یہ خنزیر جیسے بدکاری کے کام کرتا تھا، اس لیے فرمایا آج ہم نے اس کے چہرے کو خنزیر سے بدل دیا۔ پھر اور ایک کفن کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ لمبی لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ اس کے منہ میں جو ہے دوستو ڈال دی گئی ہے۔ پھر جانے لگا تو کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو جی لگاؤ بجاؤ کا کام کرتا تھا، کیونکہ اس کے لگانے سے دوستوں کی دوستی اجڑ جایا کرتی تھی، گھرانے کا گھرانہ اور پھر رشتہ داروں کی رشتہ داری اجڑ جایا کرتی تھی۔ یہ چغل خوری اور لگاؤ بجاؤ کے کام کی وجہ سے اس پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اور ایک قبر کھولا تو جہاں تک دوستو اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک قبر ماشاءاللہ کشادہ ہی کشادہ ہے، کھلی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا ہے۔ پھر اس سے کہا گیا یہ وہ نوجوان ہے، یہ شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ یہ وہ نوجوان ہے جو جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا تھا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، کمانے سے اور پھر کھانے پینے سے فرمایا کوئی منع نہیں کرتا، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ کماتے ہوئے رب چاہی کو دیکھ لو کہ کیا کمانا جائز ہے، کیا کمانا ناجائز ہے۔ کھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس میں رب چاہی کیا ہے، من چاہی کیا ہے۔ پہننے سے کوئی منع نہیں کرتا، پہلے یہ دیکھ لو کہ رب چاہی کیا ہے، من چاہی کیا ہے۔ رب چاہی کو اختیار کر لو تو بیڑا پار، من چاہی کو اگر اختیار کیا تو بیڑا غرق۔ میرا بزرگو دوستو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ جس طرح شروع میں نے عرض کیا، 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے، اور یہ سب سے آخری مرتبہ ہے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کہتے ہیں کہ اس توبہ کی برکت سے ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ توبہ اور استغفار، حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے گا، من کل ضیق مخرجا، کہ ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں عطا فرمائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے روزی دیں گے اسے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی کثرت کی بنیاد پر میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے انعامات مل رہے ہیں، استغفار اور توبہ۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک نصوح نامی آدمی جی
اپنی شکل و صورت، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور اپنی شکل و صورت بات کرنا اسے جو لڑکیوں کی طرح آتا تھا، اور اپنے وضاقتہ کو لڑکیوں کی طرح بنا لیا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں جو ہے چلا گیا، اور پھر بادشاہ کے گھر والوں کی جو ہے وہ اس کے جسم کی جو ہے مالش کرتا، ان کی خدمت کرتا، اور کسی کو بھی، اور کپڑے بھی وہ یہ لڑکیوں کی طرح پہنتا، کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ نسو یہ مرد ہے۔ اور پھر ساری زندگی دوستو اسی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شہزادی کا ہیرا جو ہے گم ہو گیا، اور ہیرا تھا بڑا قیمتی۔ اب اس لیے بادشاہوں کے دربار میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، لیکن ہیرا جو بڑا قیمتی تھا، اس کے لیے حکم آیا کہ ہر کسی کی تلاشی لو، جو مرد ہیں وہ مردوں کی تلاشی لے، اور جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کی تلاشی لے۔ یہ نسو بھی جا کر عورتوں کی لین میں کھڑا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اس کو یہ عورت ہی جانتا تھا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کی اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گے۔ آج اللہ معاف فرمائے، نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لیڈیز کی طرح، عورتوں کی طرح کپڑوں میں یا چین ڈالنے میں اور فلاں کرنے میں وقت نہیں ہے، فرمایا ان کی کاپی کریں، کل قیامت کے دن دوستو جس قوم کی مشابہت اختیار کیا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ نسو کھڑا ہے اور اندر سے پریشان ہے، اے اللہ کپڑے اتار کر جانچا جا رہا ہے، چیکنگ کی جا رہی ہے، اگر آج میرا راز کھل گیا تو بادشاہ کے سامنے شرمندگی تو ہوگی، اور آج نسو واجب القتل ہو جائے گا، آج اس کی گردن اڑنا یہ 100% طے ہے۔ اور چیکنگ ہو رہی ہے، دو عورتیں باقی ہیں، یہ اندر سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کیا، اللہ آج ایک دن لاج رکھ لے، آج کے بعد سے حرکت نہیں کروں گا، آج کے بعد سے اس گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ دوستو اندر یہ بلا رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کسی کو باہر پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اس سے پہلے 2 عورتیں تھیں، ایک عورت بھی پار ہو گئی، اب آخری عورت ہے، فرمایا اس کے پاس سے وہ ہیرا مل گیا جس کی وجہ سے اس کی چیکنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر شہر کے عورتوں نے کہا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ تم جو ہے اتنی دیر یہاں کھڑی رہی، اور تم اتنی خدمت کرنے والی، تجھے بھی ہم نے لین میں کھڑا رکھا، لیکن تیری چیکنگ کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے ہیرا مل گیا۔ یہ روتے ہوئے دربار سے نکل گئے، اللہ آج تو نے میری لاج رکھ لی، آج کے بعد سے کبھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی پسند ہے، رب چاہی زندگی گزارنا۔ اگر گناہ اور غفلت کوتاہی ہو جائے تو فوراً استغفار اور توبہ کرنا، توبہ اور استغفار سے آدمی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ گناہ کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھ لیں سنت